کیا آپ کو پتا چل چکا ہے کہ قائد اعظم کی بیماری کی صورت میں خراب ایمبولینس کس نے بھیجی تھی؟ کیا آپ کو پتا چل چکا ہے کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے اس گھر میں تھا بھی کہ نہیں؟ کیا آپ کو پتا چل چکا ہے کہ ضیاء الحق کا طیارہ کس نے اڑوایا اور بھٹو کو پھانسی کس کی خواہش میں دی گئی؟ بے نظیر کے ایکچوئل قاتل ہیں کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عوامی رویہ دیکھ کر مجھے رہ رہ کے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جیسے تم خود ہوگے ویسے ہی تمہارے پہ حکمران لاگو کیے جائیں گے۔ اور قرآن مجید کی اس آیت مبارک کے موافق ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الانعام آیت نمبر 129، ہم ظالموں میں سے بعض کو بعض پر یعنی حکمران بنا دیتے ہیں۔ اور آج وطن عزیز میں فساد پھیلانے والے مذہب کا کارڈ استعمال کر رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں کہ وہ جو تہمتیں لگا رہے ہیں اگر دنیا میں نہ صحیح انہیں آخرت میں ثابت کرنی پڑی، اور اگر نہ کر سکے تو جہنم کی آگ میں ان کو جلایا جائے گا۔ لیکن دنیاوی فائدے کے لیے کسی صورت فساد سے باز نہیں آ رہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ دوسروں کے لیے تیار کی گئی آگ سے ان کے اپنے گھر بھی خدا نخواستہ جل سکتے ہیں۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ میں بہت دن سے سری لنکا اور پاکستان کے حالات کا موازنہ کر رہا ہوں۔ وہاں صرف فورن کرنسی ریزروز کم ہوئے، باہر سے پیٹرول، دوائیاں اور دیگر اجناس منگوانے پہ ناکامی پہ ملک ایک شدید بحران کا شکار ہو گیا۔ اب یہ معاشی بحران سیاسی بحران میں بدل چکا ہے اور سری لنکا کے وزیر اعظم استعفیٰ دے چکے ہیں اور خون خرابے میں اراکین اسمبلی سمیت کئی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ایک خبر آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ کو حالات کا اندازہ ہو جائے گا کہ سری لنکا میں مظاہرین نے ایک وزیر سمیت متعدد سیاستدانوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ جھڑپوں میں ایک رکن پارلیمنٹ سمیت 3 افراد ہلاک اور 150 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ پرتشدد مظاہرے وزیر اعظم کی کرسی لے ڈوبے، مشتعل عوام نے سیاستدانوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ کئی روز سے جاری مظاہرے اس وقت پرتشدد شکل اختیار کر چکے ہیں، جب حکومتی رکن پارلیمنٹ نے اپنے حامیوں کے ساتھ مظاہرین پہ دھاوا بولا تھا۔ مظاہرین نے رکن پارلیمنٹ کو تو جان سے مار دیا اور صورتحال کشیدہ ہوئی تو سری لنکن وزیر اعظم نے عہدے سے ہی استعفیٰ دے دیا۔ مظاہرین کا غصہ نہیں کم ہوا، مشتعل ہجوم نے سیاستدانوں کے گھروں کا گھیراؤ کیا اور ایک سابق وزیر سمیت متعدد سیاستدانوں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ سری لنکن وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے باہر بھی ہزاروں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ مظاہرین نے وزیر اعظم کے بھائی جو کہ صدر بھی ہیں وہاں کے، ان سے بھی مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ اب صورتحال پہ قابو پانے کے لیے ملک بھر میں کرفیو نافذ کر کے فوج کو طلب کر لیا گیا۔ یہ وہ حالات ہیں جسے میں سوچ کے پریشان ہوں۔ اس وقت اس طرح کے حالات کے لیے دشمن نے پاکستان میں میدان بنایا ہوا ہے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے اپنے لیڈر اس منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اعلی کار بنے ہوئے، روز ملک میں خانہ جنگی کی دھمکیاں دے رہے ہیں، عدالتوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، سپہ سالار کو متنازع اور فوج کو سیاست میں گھسیٹ رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ آخر میں فوج ہی ہے جو سیلاب ہو یا طوفان، زلزلہ ہو یا کورونا، ہمیشہ پاکستان کی عوام کو ریسکیو کرنے آتی ہے۔ اگر اسی کو متنازع کر دیں گے تو ملک کا سارا نظام دھڑم سے نیچے آ پڑے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جس ملک کی فوج نہیں ہوتی اس ملک میں فوج تو ہوتی ہے لیکن کسی اور ملک کی۔ مشرق وسطیٰ میں مسلمان ممالک کی تباہی کا منظر تو ہم دیکھ چکے ہیں، اور اگر پاکستان کے معاشی استحکام پہ نظر ڈالی جائے جو سیاسی عدم استحکام سے بھی جڑا ہوا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ 30 اپریل 2022 تک پاکستان کی فورن کرنسی ریزروز 10.5 بلین ڈالر ہے، جو پاکستان کے امپورٹ بل کے 2 مہینوں کا خرچہ بھی نہیں بنتا۔ اس 10 بلین ڈالر میں چائنا، سعودی عربیہ اور عرب امارات کا ادھار نکال کر کوئی 1.5 بلین ڈالر ہی بچتا ہے۔ تو صورتحال سری لنکا سے بھی زیادہ گمبھیر ہے۔ شکر ہے ہمارے دوست ممالک کا جنہوں نے ابھی تک ہمیں ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہوا ہے، لیکن خیر ہمیں کیا لینا دینا ہے اس سے۔ ہم تو سازش کے بارے میں سننا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں۔ ہم تو جاننا چاہتے ہیں کہ میر صادق اور میر جعفر کس کے سپہ سالار تھے، ہمیں نہیں جاننا معیشت کے بارے میں، اکانومی کے بارے میں، کیونکہ ہم لوگوں پہ غداری کا ٹائٹل لگانے میں مصروف ہیں۔ لیکن کیا ہم اس میں کامیاب ہو جائیں گے؟ پاکستان میں سب سے زیادہ آسان کسی کو کرپٹ کہنا، کسی کو غداری کا ٹائٹل دینا اور بیرونی سازش کا الزام ہے۔ سازش کے بارے میں جاننے کی خواہش رکھنے والوں سے میرے سوال ہے کہ کیا آپ کو اس سے پہلے کی سازشوں کے بارے میں مکمل پتہ چل چکا ہے نا؟ کیا آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ قائد اعظم کی بیماری کی صورت میں خراب ایمبولینس کس نے بھیجی تھی؟ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ لیاقت علی خان کو کس نے شہید کروایا تھا؟ آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کیوں ہوئے تھے؟ کیا آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ اسامہ بن لادن ایبٹ آباد کے اس گھر میں تھا بھی کہ نہیں؟ کیا آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ ضیاء الحق کا طیارہ کس نے اڑوایا اور بھٹو کو پھانسی کس کی خواہش میں دی گئی؟ بے نظیر کے ایکچوئل قاتل ہیں کون؟ کیا پاکستان میں بنے ہوئے کسی بھی کمیشن کی حقائق سامنے آ سکیں؟ اگر اتنا کچھ نہیں آیا تو یہ کیسے سامنے آ جائے گا؟ ہم کیوں افسانوی دنیا کے اندر گھسے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اپنے ہی ملک کو سازش کے بیانیے سے آگ لگا رہے ہیں؟ فوج ہو، عدالتیں ہوں، سپہ سالار، کسی کو نہیں ہم چھوڑ رہے۔
مانا آپ تبدیلی کے خواہش مند ہیں، لیکن کوئی مجھے بتائے گا کہ تبدیلی کا خاکہ ہے کیا؟ صرف نیا پاکستان کہنے سے نیا پاکستان بن گیا؟ پہلے ہم یورپ اور امریکہ میں ترقی کی کہانیاں سن کر ذلیل ہوئے، اب ہم یورپ اور امریکہ کی دشمنی میں ذلیل کروانے کی ہمیں کو کوشش کی جا رہی ہے۔ خود مختاری کا نعرہ لگانے سے کیا ہم خود مختار ہو گئے ہیں؟ فرینڈز ناٹ ماسٹرز کا نعرہ تو ایوب خان نے بھی لگایا تھا، لیکن آج 50 سال بعد ہم اسی چوراہے پہ کیوں کھڑے ہیں، راؤنڈ اباؤٹ پہ؟ کیوں ہم اپنے ہاتھ سے ہی اپنی گھر کو آگ لگانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم پاکستان کے ایک آدھ بچے کچے ادارے کے سر ہو گئے ہیں؟ وہ لاڈلا جسے تیار کر کے تیسرے آپشن کے طور پہ لایا گیا، اس کو دودھ پلایا گیا، اس کے پیمپر بدلے گئے، سپورٹ کیا، تو ایسا کبھی کسی منتخب حکومت کو اتنی مدد نہیں دی گئی، لیکن پھر احسان فراموشی کی ایک ایسی مثال قائم ہوئی کہ وہ اپنے ہی موسنوں کو ڈبونے کے سر ہو گیا۔ آصف زرداری تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اپنے کیے کا مزہ چکھنا پڑے گا، شہباز شریف کہہ رہے ہیں سپہ سالار پہ سنگین الزامات کا انجام تباہی ہے، فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کو سیاست میں مت گھسیٹو، لیکن مجال ہے کہ کوئی سن لے۔ ہر شخص اپنی بوٹی کے لیے ملک کی گائے ذبح کرنے کو تیار، لیکن آپ نے کبھی سوچا اس کا انجام کیا ہوگا؟ قوم کی بے بسی اور لیڈرز کی کلابازیاں دیکھ کر مجھے شاہ رخ خان کی فلم دیوداس کا وہ ڈائلاگ یاد ہے کہ بابو جی نے کہا گاؤں چھوڑ دو، سب نے کہا پارو چھوڑ دو، پارو نے کہا شراب چھوڑ دو، ایک دن آئے گا جب وہ کہیں گے دنیا ہی چھوڑ دو۔ لگتا ہے پاکستان کے سیاستدان اپنی عوام سے کچھ اسی طرح کے مطالبات کر رہے ہیں۔ پہلے کہتے تھے حکومت میں لاؤ، سب 90 دن میں ٹھیک ہوگا، 3.5 سال کی مکمل تباہی کے بعد اب کہتے ہیں کام دیکھا، دکھانے کو تو کچھ نہیں، لیکن عوام کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اب بیرونی سازش چلے گی، بلکہ چلے گی نہیں، دوڑے گی، اور 70 سال سے ہم اسی طرح کی سازشوں پہ اپنے ملک کے مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ جب عوام کو ہی ناکل آئے تو کیا خاک رہنما چنیں گے، اور دوسری طرف ہم اپنی ہاتھوں سے اس شاخ کو کاٹنے میں مصروف ہیں جس پر ہم بیٹھے ہیں۔ ذرا عقل پہ زور ڈالیں، دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ کیبنٹ ڈویژن نے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی برطرفی کا نوٹیفیکیشن ایشو کر دیا۔ گورنر ہاؤس کے سامنے رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، پولیس کی بھاری نفری لگا دی ہے، گورنر سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہے اور ان کو گورنر ہاؤس میں گھسنے سے منع کر دیا گیا۔ اس پر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ امپورٹڈ کٹ پتلیاں پنجاب میں آئینی انتشار اور فساد کو ہوا دے رہی ہیں۔ عدالت عظمیٰ صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر معاملے کو از خود دے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس منہ سے عدالت سے مدد مانگ رہے ہیں؟ آپ کے سپورٹرز اور آپ خود گلی گلی محلہ محلہ عدالتوں کو متنازع بنا رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کسی غیر آئینی کام میں آپ کی مدد نہیں کی۔ آئین تو وہ کتاب ہے جو ملک چلانے کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اگر اسی کا مذاق بنانا تو پھر فیصلے گلی محلوں چوک چوراہوں پہ زور زبردستی ہوں گے۔ تحریک انصاف نے اب استعفوں کے معاملے میں اسپیکر کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ اب کو ہے جو ان سے پوچھے کہ تحریک انصاف کے استعفوں سے پہلی قومی اسمبلی میں استعفوں کی منظوری کا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت ہر ارکان کو اسپیکر کے سامنے پیش ہو کر یہ بتانا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے استعفیٰ دے رہا ہے، اسے کوئی دباؤ نہیں ہے۔ جب تک وہ یہ نہیں ہوگا استعفیٰ منظور نہیں ہوگا۔ کے پی کے سے خبریں آ رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے 2 درجن سے زیادہ اراکین جو ہے وہ استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اس کی رپورٹ بھی بنا کے دے دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف اس پروسیس سے بھاگ رہی ہے، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے عمران خان نے عوام کو تو پیچھے لگایا ہوا ہے، لیکن اس کے اراکین اسمبلی خود اس کے ساتھ نہیں ہے۔ دوسری طرف الیکشن کمیشن نے پنجاب کے منحرف اراکین صوبائی اسمبلی جو ہیں ان کی رکنیت معطل کرنے کے لیے تحریک انصاف کی استدعا مسترد کر دی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ اونچا بول کر تاریخ نہیں بدلی جا سکتی۔ پی ٹی آئی کے وکیل اظہر صدیق نے کہا کہ منحرف اراکین نے ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ ملائکہ بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب میں قانونی اور آئینی بحران چل رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن ووٹ ڈالنے والے 25 اراکین صوبائی اسمبلی کی رکنیت معطل کرنے کا فیصلہ سنا ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کے منحرف اراکین کی رکنیت معطل کرنے کی پی ٹی آئی کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 13 مئی کو دلال دینے کا حکم بھی دے دیا۔ اب پی ٹی آئی کے منحرف اراکین قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنس سے سماعت کے دوران نور عالم خان کے وکیل نے صدا کی کہ پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے میں فیصلہ کیا جائے۔ ریفرنس سے کہا گیا کہ منحرف اراکین اسمبلی انہوں نے اپوزیشن جماعتوں میں شمولیت اختیار کر لی، لیکن کسی جماعت کا نام نہیں بتایا گیا۔ یہ ریفرنسز بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ چیف الیکشن کمیشن نے کہا ہمارے پاس وقت محدود ہے، پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے پر فیصلہ دیں گے، کیس کی آئندہ سماعت اب کل ہوگی۔ لیکن جو میں نے آپ کو پہلے حدیث بتائی اور قرآن پاک کی ایک آیت کوٹ کی، اس کو ضرور سوچیے گا۔ جیسے میں اور آپ ہیں یا آپ اور ہم ہیں، ویسے ہی ہمارے حکمران ہونے۔ سوچیے گا اس پہ۔ اللہ حافظ۔